اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، پبلک سکول نے آن لائن ٹیچنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا اردو کا ٹیچر سر رحمت اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو کی تعریف۔ دوسرے نمبر پر ہے بیٹا اجزائے کلام سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کیا ہے بیٹا۔ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اردو بیٹا ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے بیٹا؟ اس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں، اس لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان مغل افواج میں شامل مختلف بولیاں بولنے سے پروان چڑھی۔ اردو زبان میں ہندی، سندھی، بنگالی، پرتگالی، عربی، فارسی اور سنسکرت وغیرہ شامل ہے۔ اردو ہمارے اظہار کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب، ثقافت، روایت اور کلچر کی امین بھی ہے۔ یہ تھی بیٹا اردو کی تعریف۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر اجزائے کلام۔ اجزائے کلام سے کیا مراد ہے؟ اجزائے کلام بیٹا یہ دیکھیں، انڈر لائن لگا رہا ہوں، دو لفظوں کا مرکب ہے۔ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک اجزاء دوسرا کلام بیٹا۔ ایک اجزاء دوسرا کلام۔ اجزاء بیٹا جز کی جمع اجزاء ہے، جز کی جمع اجزاء ہے، جس کا معنی ہے حصے۔ اس کا معنی کیا ہے بیٹا؟ حصے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلام۔ کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام کے معنی ہیں تقریر یا گفتگو۔ تقریر یا گفتگو۔ لہذا اجزائے کلام سے مراد وہ تمام کلمات ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی بول چال یا تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا اردو کے اجزائے کلام یہ دیکھیں، اردو کے اجزائے کلام کتنے ہیں بیٹا؟ 4 ہیں اردو کے اجزائے کلام۔ کون کون سے 4 اجزائے کلام ہیں؟ نمبر 1 حرف، نمبر 2 لفظ، نمبر 3 جملہ، نمبر 4 کلمہ محمد۔ یہ دیکھیں بیٹا، نمبر 1 حرف ہے۔ حرف کیا ہے بیٹا؟ مفرد آواز کے مجموعے کو حرف کہتے ہیں۔ الف سے لے کر بڑی یہ تک یہ سارے حرف ہیں، الف، بے، جیم، دال وغیرہ، یعنی مفرد آواز کے مجموعے کو حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ مختلف حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، اس کی میں مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں جس کے حروف لکھ رہا ہوں، خے، دال، الف۔ جب یہ خے کیا ہے بیٹا؟ یہ حرف ہے۔ دال کیا ہے؟ حرف ہے۔ الف کیا ہے؟ حرف ہے۔ جب یہ 3 لفظ آپس میں ملیں گے تو یہ کیا بنے گا بیٹا؟ خدا بن جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی میں لفظ کی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، علم۔ یہ دیکھیں بیٹا، عین ہے، لام ہے، میم ہے۔ یہ بیٹا کیا بنا؟ علم۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے، جب
हरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज बनता है। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पर है हमारा जुमला। जुमला क्या है? जुमला ग्रामर की जबान में अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ग्रामर की जबान में अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूं बेटा, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल है। नंबर 2 जमीन गोल है। नंबर 2 जमीन गोल है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूं। ये है बेटा जुमले की मिसाल है। उसके बाद आगे बेटा जो है कलमाओ मोहम्मद, कलमाओ मोहम्मद चौथे नंबर पर है। कलमाओ मोहम्मद, कलमाओ मोहम्मद बेटा आपको बताता चलूं, अगर सवाल आ जाए, लफ्ज की अकसाम भी हैं। लफ्ज की 2 अकसाम हैं, एक कलमा दूसरा मोहम्मद। अजाए कलाम में भी ये कलमा मोहम्मद इस्तेमाल होता है। कलमा क्या है बेटा? ये पहले देखिए कलमा को। कलमा क्या है बेटा? वो लफ्ज जिसके कुछ मानी हूं, वो लफ्ज जिसके कुछ मानी हूं उसे कलमा कहते हैं। यानी सादा लफ्जों में बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल मसलन पानी, झूठ, सौदा, मैल वगैरह। ये है बेटा कलमा की मिसाल है। इसके बाद है मोहम्मद। मोहम्मद क्या है बेटा? वो लफ्ज जिसके कुछ मानी ना हो, वो लफ्ज जिसके कुछ मानी ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जुमले में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी बेमानी लफ्ज को मोहम्मद कहते हैं। मसलन ये पहले देखे ऊपर बेटा पानी, ये कलमा है। पानी क्या हो गया? मोहम्मद है बेटा। झूठ कलमा है। मूठ क्या हो गया बेटा? मोहम्मद है। सौदा क्या है बेटा? ऊपर देखें कलमा है। मोहम्मद क्या होगा? साल, सौदा का साल, सौदा साल। मैल क्या है बेटा? कलमा है। इसका मोहम्मद क्या होगा? कुचैल, मैल, कुचैल वगैरह। अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।